آج ہم جانیں گے 5 حیران کن سائیکولوجیکل فیکٹس کے بارے میں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ نمبر 1، دی ڈننگ کروگر ایفیکٹ۔ 1999 میں 2 سماجی ماہر نفسیات نے ذہین لوگوں کے بارے میں کچھ دریافت کیا۔ ذہین لوگ شاذ و نادر ہی اپنے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ وہ کتنے اسمارٹ یا ہوشیار ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اکثر ایوریج لوگوں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف کم ذہانت والے لوگ اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تقریباً ہمیشہ ہی اپنے آپ کو حد سے زیادہ قابل درجے کا سمجھتے ہیں۔ اصل میں ڈننگ کروگر ایفیکٹ ایک پرانی کہاوت اگنورنس از بلیس، جس کا مطلب جہالت ایک نعمت ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ ڈرائنگ کرنا سیکھنا شروع کرتے ہیں، اور جب آپ اپنی پہلی ڈرائنگ بنا لیتے ہیں تو شاید آپ کو لگے گا کہ آپ اس میں بہت اچھے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنا کچھ نہیں جانتے۔ پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کتنے اچھے ہو اس کام میں۔ یہی وجہ ہے کہ کم ذہانت والے لوگ اکثر خود کو بہت زیادہ قابل سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا کم جانتے ہیں۔ ایک شخص جس نے ڈننگ اور کروگرز کے اصل تجربے کو متاثر کیا، اس شخص نے اپنے منہ پر لیمو کا رس ڈال کر بینک میں جا کے چوری کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ لیمو کا رس انویزیبل انک بنانے کے کام آتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ سوچا کہ اس طرح سے میرا چہرہ بینک کے کیمرے میں نہیں آئے گا، جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا تھا۔ اسے صرف بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں، جبکہ اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور وہ خود کو بہت بڑا جینیس سمجھ رہا تھا۔ نمبر 2، ریممبر ریممبرنگ۔ آپ کو اپنی گزری ہوئی زندگی میں سب سے پرانی کون سی بات یاد ہے؟ شاید آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کوئی بہت پرانا ٹرپ یاد ہو، یا پھر شاید آپ کو اپنی بہت پرانی برتھ ڈے سیلیبریشن یاد ہو، لیکن کیا آپ واقعی اتنی پرانی باتیں یاد رکھ سکتے ہیں؟ نیورو سائنٹسٹ نے ریسنٹلی یہ بات دریافت کی کہ ہماری میموری جیسا کہ ہم سوچتے ہیں اس سے بہت مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔ جب آپ کسی پرانی بات کو یاد کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا دماغ پرانے وقت میں جا کے اس بات کو سوچتا ہے، بلکہ آپ کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ آپ کو آخری بار یہ بات کب یاد تھی۔ اس لیے ہر بار جب آپ کچھ دوبارہ سے یاد کرتے ہو تو وہ بات آپ کے ذہن میں تھوڑی بہت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اور آخر کار کچھ ٹائم کے بعد آپ بالکل ہی بھول جاتے ہو کہ کیا ہوا تھا۔ نمبر 3، فارن لینگویج لاجک۔ ہم سب برے فیصلے کرتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ منطقی طور پر یعنی لاجیکلی زیادہ اچھا سوچ سکتے ہیں اگر آپ اسی کام کو کسی دوسری زبان میں کریں۔ یونیورسٹی آف شکاگو میں ایک اسٹڈی سے پتہ چلا کہ لوگ لاجیکلی زیادہ اچھے فیصلے کرتے ہیں جب وہ دوسری زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا مناظرہ کرنے یا ریزن پیش کرنے کا جو اسکل ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک سسٹمیٹک اور لاجیکل ہے، اور دوسرا انکانشیس اور ایموشنل ہے۔ جب آپ اپنی فرسٹ لینگویج یا مادری زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ کسی حد تک اس ایموشنل حصے کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں۔ آپ کا تعصب اور غیر اختیاری رد عمل آپ کے فیصلوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی دوسری زبان استعمال کرتے ہیں جو آپ کی اپنی زبان نہیں ہے تو وہ دوسرا حصہ جو سسٹمیٹک اور لاجیکل ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تب آپ اپنی بات پر زیادہ غور کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک اچھا فیصلہ کر پاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ایموشنل پارٹ کو اس فیصلے کے اوپر حاوی کیے بغیر سوچ سمجھ کر وہ کام کیا ہوتا ہے۔ نمبر 4، کینونیکل پرسپیکٹیو۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی یادداشت میں چیزیں کس طرح سے نظر آتی ہیں؟ 1980 کے ماہر نفسیات نے یہ دریافت کیا کہ ہمیں تقریباً تمام چیزیں کینونیکل پرسپیکٹیو سے یاد ہیں، مطلب کہ ہم چیزوں کو تھوڑا سائڈ سے دیکھتے ہیں اور تھوڑا اوپر کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو ابھی ایک پیپر پینسل لے کر ایک کپ بنانے کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے ایک سرکل اس طرح سے بنایا ہے جیسے آپ اس کپ کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھ رہے ہوں، یا پھر آپ نے اس کو سائیڈ ویو سے بنایا اینگل کے ساتھ، ایسا کہ آپ مشکل سے ہی اس کپ کے اندر دیکھ سکو؟ ممکن ہے کہ آپ دوسرے طریقے سے ہی کپ ڈراؤ کرو گے۔ کچھ چیزوں کے علاوہ زیادہ تر چیزیں آپ سیم اسی اینگل سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 5، ایوالونگ اینزائٹی۔ تقریباً 17 سال پہلے ایک اسٹڈی سے پتہ چلا کہ ایک ایوریج ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ 1950 کی دہائی میں اتنا ہی پریشان یا انزائٹی کا شکار تھا جتنا کہ ایک ایوریج سائیکو پیشنٹ۔ پچھلی کئی دہائیوں میں ذہنی صحت کی خرابیاں جیسے کہ انزائٹی اور مینٹل ڈس آرڈر بہت زیادہ کامن ہو گئی، یہاں تک کہ اب انہیں بہت نارملی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آج وہی اسٹڈی دوبارہ کی جائے تو یقیناً ایسے پیشنٹس کی تعداد 1950 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ آج کا انسان بہت زیادہ ڈسکنیکٹڈ، اسٹریسفل اور ڈرا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی ذہنی صحت پر توجہ دینے کی سب سے زیادہ ضرورت آج ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ تھینک یو فار واچنگ انسپائرڈ سول۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔